اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور اس کی بھی بخشش فرما جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ یا اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کا وفد ہیں، اگر یہ رب سے دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر یہ اللہ پاک سے بخشش چاہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ اور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک وہ بخشا ہوا ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں ہی تمہیں تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جواب بھی بتا دوں۔ وہ سوال پوچھنے آئے تھے، فرمایا اگر چاہو تو سوال کر لو، اگر تم چاہو تو میں سوال بھی بتا دیتا ہوں اس کے جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھنے آئے ہو، پہلے سوال بتایا ترتیب وائز۔ نمبر 1، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تیسرا سوال، جب وہ رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اور جب حاجی سر مڑاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ یہ اس نے سوال کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اس کے سوال بتا دیے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے۔ میں یہی سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا جو آپ نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے جواب بھی عطا فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے ہر قدم کے بدلے۔ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا۔ جب اپنا سر مڑاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن اس کو نور عطا ہوگا، اور حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ غور فرمائیے حج کرنے کے کیسے زبردست فضائل ہیں۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو اس کے بے شمار اجر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حاجی مسجد حرام میں پہنچ کر صرف کعبہ شریف کی زیارت کرے تو اس پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیسے عظیم فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی شوق حج نصیب فرمائے، کاش ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں۔ یاد رکھیے حج کرنے کے لیے پیسے کی نہیں بلکہ سچی تڑپ کی ضرورت ہے۔ رب کے ہاں سچی طلب اور سچی تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ اگر تڑپ سچی ہو، طلب سچی ہو، شوق سچا ہو تو اللہ پاک کی رحمتیں ضرور ملتی ہیں، ضرور کرم ہو جاتا ہے اور بندے کو حج کی سعادت مل ہی جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ اس کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف ایک تڑپ تھی، آہ تھی، ایک درد تھا، ارمان تھا، وہ کیسے مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ ہند کا واقعہ ہے، دور کا بھی نہیں ہے، ہند کا واقعہ ہے۔ حج کے ایام تھے، 9 ذی الحج یعنی عرفات کا دن تھا۔ ایک بوڑھا میاں جو گھاس کاٹا کرتے تھے وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، چارہ کاٹ رہا تھا جانوروں کے لیے اور کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ اچانک دل میں شوق حج نے انگڑائی لی، 9 ذی الحج ہے، خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، حاجی میدان عرفات میں جمع ہوں گے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں التجا کر رہے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی دل پر درد سے ایک آہ نکلی اور نہایت حسرت سے بوڑھے میاں نے کہا اے کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا کہ میں بھی حج پہ چلا جاتا۔ قریب ہی حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرما تھے۔ آپ نے بوڑھے میاں کی حسرت بھری آواز سنی تو انہیں اپنے پاس بلایا۔ بوڑھے میاں حضرت شیخ جہانگیر سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے فرمایا جائیے۔ کیا فرمایا؟
جائیے۔ بس اتنا اشارہ ہونے کی دیر تھی، بوڑھے میاں کیا دیکھتے ہیں، ابھی جو ہند میں تھے اشارہ ہوتی مسجد حرام شریف میں کعبہ شریف کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھے میاں کی تو عید ہو گئی، حج کا شوق تھا، حسرت تھی، انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کعبہ کیا، میدان عرفات میں پہنچے، حج کے دیگر افعال کو مکمل کیا۔ جب حج کے ایام پورے ہو گئے تو اب بوڑھے میاں کو خیال آیا کہ میرے پاس تو واپسی کا خرچ بھی نہیں ہے، انہوں نے بھیج دیا مجھے، واپسی کیسے جاؤں گا، میں تو اللہ پاک کے ولی کی کرامت کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ یوں ہی یہ خیال آیا تو بوڑھے میاں سے حضرت شیخ جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اب حضرت شیخ جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اشارے سے فرمایا جائیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھے میاں ابھی جو مسجد حرام شریف میں تھے ابھی ہند میں اپنے گھر میں موجود ہیں۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ وہ بڑا کارساز ہے، ایک دیر منٹ لگیں گے آپ کی بات بن جائے گی۔ عیش کا رسول ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وسوسہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہند میں کھڑا ہوا شخص فوراً ہزاروں کلومیٹر دور مکہ مکرمہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے عرض ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اولیاء کرام کو کرامتوں سے نوازتا ہے، اور جو کرامت ہے ہند سے فوراً مکہ مکرمہ پہنچ جانا، اس کرامت کو طی الارض یعنی زمین کا سمٹ جانا کہتے ہیں۔ اور طی الارض کا ثبوت تو قرآن کریم سے ہے کہ زمین سمٹ جاتی ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔